اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کا ایک انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے تھے یا کوئی اور۔ کرسچن لوگ جو ادھر کراس پہنتے ہیں تو اس خوش فہمی سے پہنتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کراس پہ چڑھائے گئے تھے اور وہاں فوت ہوئے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو سرے سے مصلوب ہی نہیں ہوئے، تو ان کو نظر ثانی کرنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ جب یہ نظر ثانی کریں گے تو ان کا جو کراس لٹکتا ہے، یہ کراس جو ہے ان کے گردن سے نکل جائے گا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ قرآن شریف بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشکوک ہو گیا۔ وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم۔ تو جب نہ قتل کیا نہ مصلوب کیا، تو اس کے میں نے جب قتل نہیں کیا، مصلوب بھی نہیں کیا، تو ہوا کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ بارنبس کا انجیل، جس کو کرسچن لوگ نہیں مانتے، لیکن اس کا کہانی صحیح ثابت ہو گیا، کیونکہ کرسچن بائبل میں تو دو موت کا ذکر کر کے وہ اپنے آپ کو ہی جعلی ثابت کر دیا کہ یہ قابل فخر بھی نہیں ہے اور اس کے قابل اعتماد بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعتماد کرے، کیونکہ اس میں ایک آدمی کا دو موت کا ذکر ہے، تو یہ تو کوئی انسان نے ناول میں بھی ایسا نہیں لکھتا ہے، تو اللہ کے بھیجے ہوئے کلام میں اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف تضاد نہیں ہے بلکہ یہ ثابت جھوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو موت کا ذکر ہے تو ایک موت صحیح ہو، ایک موت غلط ہو، لیکن ہو سکتا ہے دونوں موت غلط ہو، جیسا ابھی ثابت ہوگا۔ وہ ایسا ہے کہ بارنبس کے انجیل میں ہے کہ جب جوڈیس جو ہے یہودیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم پکڑنے چاہتے ہو میں پکڑوا دوں گا، میرے کو کیا دو گے؟ تو وہ متی کے انجیل میں کہ 30 چاندی کا سکہ گن کر دیے، اور یہ گیا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیتا ہے، لیکن بعد میں پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مصلوب ہونے والے ہیں تو توبہ کرتا ہے اور پیسہ 30 سکہ واپس پھینک دیتا ہے یہودیوں کے پاس اور خود کو جا کے پھانسی دے دیتا ہے، اور یہودی لوگ اس سے پیسے سے ایک کھیت خرید لیتے ہیں اور اس کھیت کو قبرستان بناتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ رسولوں کے اعمال میں ہے کہ جو پیسہ اس کو غداری کا ملا، اس سے جا کے ایک کھیت خریدا، خود یہودی نہیں خریدے بلکہ خود خریدا اور پھر اس میں جب داخل ہوا اور چل کے جا رہا تھا تو منہ کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا، اتریاں نکل گئی اور مر گیا۔ تو اس کے لیے ٹرینٹی چرچ کے کنول صاحب ہیں، ان کی بیوی، ان کے سامنے بھی پیش کیا تھا، گھر آئے تھے میرے، تو ان کو بھی میں نے بتایا تھا، تو وہ بعد میں جواب دیے کہ بھئی وہ عیسیٰ علیہ وہ جوڈس جو ہے پھانسی سے لٹک رہا تھا، اور بہت دن جب لٹکا تو اس کا رسی سڑ گیا اور وہ گر گیا، اور نیچے کھیت تھا، کھیت میں گرا اور پیٹ ویٹ پھٹ گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ صرف وہ پیٹ پھٹنے کا بات نہیں ہے، بلکہ کرسچن لوگ جو خود پینٹنگ کیے اس کا، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو کرسچن لوگ پینٹنگ کیے ہیں اس میں ایک پینٹنگ جو کھیت میں گرا ہوا ہے تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے اور وہ اپنا لاٹھی کھینچ کے واپس لانے مانگ رہا ہے، اور اس کا منہ بھی اوپر ہے، لاٹھی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اگر وہ رسی
سڑ گیا تھا، لاش گر گیا تھا، تو یہ حرکت کھیت میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ان کے اپنے پینٹنگ سے یہ ثابت ہے. جب ان کو بتایا گیا کہ 2 موت کا ذکر ہے تو پھر اس قسم کی باتیں وہ کرنا شروع کر دیا کہ رسی سڑ گیا. یہ اصل میں اب ایمان کے اوپر ان کو نظر ثانی کرنا ہے. یہ غلط ایمان ہے ان کا. اب اس میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب پتہ کیسے چلا. بارنبس کے انجیل میں ہے کہ مریم رضی اللہ عنہ اور جو حواری لوگ تھے ان کو تو نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ رات کو یہودا جب آیا پکڑوانے کے لیے اور شاگردوں کو اٹھایا تو ایک سے اٹھا کے وہ اور پوچھتا ہے کہ ہمارے استاد عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں. تو وہ شاگرد کا آنکھ کھلتا ہے، وہ بولتا ہے کہ بھائی آپ ہی تو ہمارے استاد ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ تو یہودا بولتا ہے تم احمق ہو گئے ہو، تمہیں پتا نہیں کہ میں یہودا ہوں. یہ بات کر ہی رہا تھا نا. یہودی سپاہی جو تھے تو وہ اس کو پکڑ کے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے لے جاتے ہیں. اور اس طریقے سے جو شاگرد اور مریم رضی اللہ عنہ تھے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ یہودا ہے. اس کا بول چال عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہو گیا تھا، شکل وغیرہ سب. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مصلوب ہے. لیکن بات یہ تھا کہ جب یہودا آیا تھا پکڑوانے کے لیے تو فرشتوں کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی سے اوپر اٹھا لے آیا گیا اور تیسرے آسمان پہ جا کر ان کو رکھ دیا گیا. تو جو محافظ فرشتہ تھا مریم رضی اللہ عنہ کا، وہ آسمان پہ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے حواری لوگ اور مریم رضی اللہ آپ کی امی سب پریشان ہیں. وہ ان کے خیال میں ہے کہ آپ مصلوب ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں 3 دن کے ہمیں واپس جانے کی اجازت ہو، اور تاکہ میں ان کے پاس جا کے ان کو دلاسا دوں کہ میں مصلوب نہیں ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ 3 دن کے لیے آنے کا اجازت دیتے ہیں، اور شرط یہ ہوتا ہے کہ صرف جو ایمان لایا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ دیکھے گا، جو بھی ایمان نہیں لایا وہ نہیں دیکھے گا. تو جب یہ آتے ہیں اور اپنی ماں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ 3 دن اور 3 رات گزارتے ہیں تو یہ لوگ کا جو غم تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ بات ان کے جانے کے بعد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، وہ نیچے آئے تھے اور واپس چلے گئے. تو جب یہ خبر پھیل جاتا ہے تو یہودیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر یہ بات پھیل گیا تو پھر تو ہمارا ایمان غلط ثابت ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ پہلے تو مانگتے ہیں کہ وہ بھروسہ یقین نہیں کرتے تو بلکہ یہودا کا تلاش کرتے ہیں. جب یہودا ملتا نہیں، کیونکہ وہ تو فوت ہو چکا تھا، دفن ہو چکا تھا، تو جب وہ ملتا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد وہ الگ الگ لوگ الگ الگ کہانی بناتے ہیں. ایک نے یہ کہانی بنا دیا کہ وہ یہ صلیب کے بعد زندہ تھا، یعنی وہ صلیب کے واقعے کے بعد وہ یہودیوں کے پاس جا کے پیسہ واپس کیا اور خود کو پھانسی دے دیا. اور دوسرے جگہ کہ کھیت خریدا اور اس میں منہ کے بل گرا اور پیٹ پھٹ گیا، اتھریاں نکل گئی. تو یہ عجیب سا بات ہے. اس سے ثابت ہوا کہ کرسچن بائبل جو ہے اس کا کہانی کے پر اعتماد نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک آدمی کا 2 موت کیوں ہوگا. اور یہ 2 موت سے ثابت ہو گیا کہ کرسچن انجیل اصل میں جعلی انجیل ہوا، اور جو بارنبس کا انجیل ہے وہ صحیح کہانی بتا رہا ہے، کیونکہ وہ یہودا کا مصلوب ہونے کا کہانی بتا رہا ہے کہ یہودا مصلوب ہو گیا، بلکہ اس کو تو فوراً مر جانا تھا، اتنا پٹائی ہوا اس کا. لیکن اللہ کا منشا تھا کہ وہ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کا پروگرام کیا تھا اسی طریقے سے اس کی موت ہو. لہٰذا جب وہ مصلوب ہوا تو 2.5-3 گھنٹے کے اندر ہی وہ فوت ہو گیا، کیونکہ مصلوب ہونے کے بعد کافی دنوں تک لوگ زندہ رہتے تھے، لیکن یہ 2.5-3 گھنٹے میں مصلوب ہو کے فوت ہو گیا. تو اس سے بائبل میں اور بھی بہت سارے تضاد ہیں اس سلسلے میں. ایک تو یہ ہے کہ یہودا یسوع علیہ السلام کو بولا تھا کہ بوسہ دیں گے تو یہودی سپاہی لوگ ان کو ارسٹ کرنا ہے، لیکن ایک جگہ بوسہ دیا اور دوسرے جگہ میں ہے متی
26:48 میں ہے کہ وہ اس کو پکڑوانے کے کیا یوسف کو بوسہ دیا، اور یوحنا میں 18:3 میں ہے کہ وہ بوسہ نہیں دے سکا۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا تضاد اس میں یہ ہے کہ یہودا نے رقم واپس کر دی 27:2 میں متی میں، اور رسولوں کے اعمال میں ہے کہ وہ اسی رقم سے خود کھیت خریدا۔ پھر 27:7 میں ہے متی میں کہ وہ کھیت جو ہے یہودیوں نے خریدا، اور رسولوں کے اعمال میں ہے کہ یہودا خود وہ کھیت کو خریدا۔ اور پھر ہے کہ وہ پھانسی کا تو بتا دیا، اور کھیت میں مرنے کا یہ بھی اقتضاد ہے۔ اور کاہنوں نے یہودا کو 30 سکے چاندی کے دے دیے متی میں ہے، اور مرکز میں ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا دینے کا، دیا نہیں کیش۔ تو خونی کھیت بھی نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ دید کے پیسوں سے خریدا گیا تھا، یہ متی میں ہے، اور رسولوں کے اعمال میں ہے کہ اس لیے نام رکھا گیا خون کا کھیت کہ اس پہ یہودا کا موت واقع ہوا، اس کا خون نکلا۔ تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے یہ سب تضاد بھی ہے، اس لیے ہے کہ یہ کہانی جعلی ہے، ایک آدمی کا دو موت۔ اب وہ جھوٹے بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے مرضی سے سب لوگ کہانی لکھ دیے۔ تو ایک کرسچن آیا بھی تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ تو اگر کوئی اکاؤنٹنٹ لکھے گا ایک واقعے کا تو وہ کچھ اور لکھے گا، کوئی انجینئر لکھے گا تو کچھ اور لکھے گا۔ میں نے بولا پھر اس کے میں نے تم خود بول رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کہیں یہ اکاؤنٹنٹ کا ہے، کہیں انجینئر کا ہے۔ تو اس پہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ تو اس میں قادیانیت کی بھی موت ہے، کیونکہ سینٹ پال گلیشین 3:13 میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موت لعنتی تھا، جیسا کہ مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ موت جو ہے کاٹ پہ لٹکایا جانا یہ لعنتی موت ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ بولتا ہے کہ جتنا قانون تھا، قانون کا لعنت سے آزادی مل گیا، کہ اب اللہ کا بیٹا جو ہے وہ لعنتی موت مرا، تمہارے لیے قانون کا لعنت سے آزادی مل گیا۔ تو اس کے بعد پھر سارے فرقے مسلمانوں کے بھی سمجھتے تھے کہ ہاں یہ لعنتی موت ہے، اور ساتھ میں قادیانی جماعت کا بھی یہی تصور ہے کہ یہ لعنتی موت تھا۔ اور اس بنا پر مسیح ہندوستان ایک کتاب لکھا ہے مرزا غلام احمد، اس میں بتا رہا ہے کہ چونکہ یہ لعنتی موت تھا اور عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے، اور تو اللہ نے چاہا کہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی موت سے بچایا جائے۔ لعنتی موت سے بچانے کے لیے ان کو مصلوب ہونے کے بعد، کیونکہ یہ قادیانی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ مصلوب ہوئے تھے لیکن فوت نہیں ہوئے تھے اس کے بعد، تو ان کو بے ہوش کر دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہودی لوگ سمجھے کہ یہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر ان کو اتار کے دفن کیا گیا، اور چونکہ بے ہوش ہوئے تھے تو قبر میں ہوش میں آئے اور اپنے شاگردوں سے مل کے آسمان میں نہیں گئے بلکہ ہجرت کر کے افغانستان وغیرہ ہو کے سری نگر میں 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہ سارا بات اس لیے ہے کہ وہ مصلوب ہونا بھی ہے اور لعنتی موت بھی ہے۔ جب لعنتی موت کا تصور غلط ثابت ہو گیا، میں نے چیلنج کیا تھا کہ تورات میں یہ بتا دو کہاں ہے، کہیں نہیں ملا، اور کرسچن لوگ فیل کر کے بتانے کو کہ کہیں بھی نہیں ہے، تو اس کے میں نے لعنتی موت کا تصور غلط ہے، تو قادیانی کا بھی تصور کے بے ہوش ہونے کا وہ بھی غلط ہو گیا، تو قادیانیت بھی اس سے غلط ثابت ہوگی۔ اور پولس اتنا غلط بات کیا تو وہ ایک سچا رسول نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے بہائی مذہب جو اس کو سچا رسول سمجھا وہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ تو یہ ایک واقعے سے بہت ساری چیزیں غلط ثابت ہو گئی، اور اس کے ساتھ اب اس ٹاک کو ختم کرتا ہوں۔ آپ سب کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔